السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، رواه الامام بخاری في کتاب الزکاة باب وجوب الزکاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، لا تشرک به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وتقیم الصلاة المکتوبہ، فرض نماز پڑھ قائم کر، وتؤدی الزکاة المفروضہ، اور فرض جو زکوٰۃ ہے اسے ادا کر، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ۔ قال والذی نفسی بیدہ، وہ اعرابی بولا قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا عمل۔ فلما ولا، جب وہ پیٹ پھیر کے جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو، فلینظر الی ھذا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الزکاة میں باب وجوب الزکاة میں اس حدیث کو پیش کیا۔ معزز ساتھیوں، جہاں تک آج کی نماز کا سوال ہے، کل میں نے مکمل ایک درس طریقہ نماز میں نے دے دیا ہے الحمدللہ، میں اسے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں آج انشاءاللہ۔ کل ہی میں نے بتا دیا ہے آج کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، طریقہ کیا ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کے علم کے لیے میں بتا دوں، پہلے نماز پڑھی جائے گی، بعد میں خطبہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا، باقاعدہ ممبر رکھا گیا۔ عید کی نماز میں ممبر نہیں رکھا جاتا، عید کی نماز میں ممبر پہ کھڑ کے خطبہ نہیں دیا جاتا، اس میں ممبر پہ دیا جاتا ہے۔ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جہری قرأت کی جاتی ہے، مطلب زور سے، اور اس میں یہ بھی الحمدللہ پتہ چلا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹا سا مختصر 10-15 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے۔ خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں، چادر بدلنا ثابت ہے۔ ابھی شریم صاحب جب تھے مکے میں حرم کے اندر، سدیس شریم صاحب نے یہ نماز پڑھائی۔ وہ جو غترہ پہنتے تھے، وہ لوگ جو نماز کے لیے پہن کے آتے نا امام صاحب، کالے کلر کا غترہ، اس کو انہوں نے پلٹ دیا۔ کالے کلر کا غترہ ہے، نہیں کیا بولتے، غترہ نہیں بولتے، نہیں اس کو غترہ نہیں، شماغ، کیا بولتے، شماغ بولتے ہیں، شماغ انہوں نے پلٹ دیا۔ اگر ہم چادر پلٹیں، شماغ پلٹیں، سب معنی ایک ہی ہے۔ اللہ سے درخواست یہ ہے کہ حالات بدل دے اللہ تعالیٰ۔ ویسے کل رات سے ہی حالات اچھے نظر آ رہے ہیں، ہوائیں ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہیں۔ اب بس اللہ کا کون نیک بندہ اس میں ہے، ہم تو اتنے نیک بندے نہیں ہیں۔ میری خواہش ہے مجھ سے بہت زیادہ نیک جو ہے وہ آ کر پڑھائیں یہ نماز۔ میں عبدالعظیم صاحب سے درخواست کیا آپ آ کے پڑھائیے یہ نماز یہاں، تو بولے میں وہاں چھوڑ کے ادھر آؤں گا تو وہ لوگ مجھے تھوڑی نہ چھوڑیں گے، تو بھئی یہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر نہیں پڑھائی یہ نماز۔ عمر نے کہا اللہ جب نبی زندہ تھے، نبی سے ہم نے پانی مانگا ہے، یہ نماز پڑھوایا۔ ابھی نبی کے چچا کے ذریعے سے عباس رضی اللہ عنہ نے یہ نماز پڑھایا تھا۔ تو بہرحال کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک عمل تو یہ ہے چادر بدلنے کا، دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک ہی نماز ہے جس میں دعا ایسا کی جاتی ہے، ایسا الٹا ہاتھ اٹھا کے
اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں دعا ایسے کی جاتی ہو۔ دوسری بات، ہاتھ اٹھانا جو ہے اس میں سب سے زیادہ ثابت ہے، آپ اپنے اوپر تک لے کر جا سکتے ہیں مگر چہرے کے اوپر نہیں۔ یہ کل کا جو درس تھا میں نے اس کا خلاصہ تھوڑا سا پیش کر دیا، اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ، ویسے عید کی نماز سال میں 2 بار پڑھتے ہیں، یہ ہم شاید 4 سال میں 1 بار بھی نہیں پڑھتے، ہم شاید کوئی ایسے بھی رہیں گے اس میں جو زندگی میں پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے؟ جی ہاں، زندگی میں پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ جو چیز پہلی بار 1 بار کی جاتی ہے ڈاؤٹ رہتا ہے اس میں، 1 سے 4 بار کی جائے تو اس میں یقین ہو جاتا ہے۔ کل بھی میں نے کہا، آج میں نے ریپیٹ کر لیا ہے، دوبارہ اس پہ درس دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ کئی لوگوں نے مجھ سے درخواست کی تھوڑا 2-3 دروس آپ جو ہے زکوٰۃ پر دے دیجئے، اس لیے کہ ابھی زکوٰۃ نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ کل بھی عشاء کے بعد وہ آیت کریمہ آئی، وہ تو ایسا ہے چھو چھو کر نکلنے والا مسئلہ ہے، اتنی آیتیں ہوتی ہیں، اسے چھیلو چلے جاؤ، اسے چھولو چلے جاؤ، اس میں تفصیل کا موقع نہیں ہوتا۔ صبح کے درس میں تھوڑا موقع ہوتا ہے۔ دیکھو حدیث کتنی اچھی ہے، حدیث کتنا آسان اللہ کے نبی نے سمجھایا وہ صحابی کو، کتنا ہم لوگ بہت مشکل کر لیتے ہیں دین کو۔ ایک صحابی ہیں، عربی ہیں، عربی کا مطلب، عربی کا مطلب بولیے نا، گاؤں والے، بدو جسے کہتے ہیں، عربی۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے ایک سمپل سوال کیا، چھوٹا سوال۔ سوال یہ ہے، کوئی عمل بتائیے جنت میں چلا جاؤں میں، بس مجھے کوئی عمل بتائیے، مجھے 8 سال جا کے پڑھنا ہے، پھر 4 سال پڑھنا ہے، پھر 4 سال پڑھنا ہے، مجھے یہ نہیں ہے، چھوٹا سا ایک عمل بتائیے، کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں، ایک دم آسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ کر لو بھی۔ اور کیا گارنٹی نبی کی، دیکھو واپس جب جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھو جی، یہ جنتی آدمی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آخری کا جملہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ایک ہو گیا۔ سیکنڈ، نماز کی پابندی کر، فرض نماز، نفل نہیں ہے اس میں، فرض نماز۔ میں ایک سوال کروں گا بیچ میں آپ سے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا ہے فرض زکوٰۃ، ہر جگہ فرض فرض ہے، الصلاۃ المکتوبہ، الزکوٰۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ۔ پھر رمضان کے روزے، اس میں حج بھی نہیں ہے، اس میں سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، اس میں صدقہ و خیرات بھی نہیں ہے۔ اتنا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ جا رہا، جب وہ اس کے بعد اس کا جو جواب ہے، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس میں ذرہ بھی زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ کیسا بول رہے ہیں؟ دیکھو بس اتنا کافی ہے میرے لیے، اور زیادہ بھی نہیں کروں گا میں۔ وہ قسم کھا کے بول رہے ہیں، وہ بھی قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، اس پہ ذرہ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ اب وہ جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس سے یہ بات پسند ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے، یہ آدمی کو دیکھ لو، یہ آدمی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا سوال یہ ہے، حج نہیں کرنا کیا؟ اس میں حج ہی نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سنت موقدہ کا کیا مسئلہ ہے؟ ویسا بہت اچھا مل گیا ہم نا، تو ماشاءاللہ ہم لوگ ویسے بھی سنتوں میں ذرا ماشاءاللہ ہی ہیں۔ جی ہاں، اب یہ الگ مل گئی حدیث، تو پھر میں تو کبھی کبھی جب 9 سال یہاں نماز پڑھایا کنٹینیو الحمدللہ، سلام پھیر کے پلٹ کر دیکھتا تو ایک آدمی گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، میں دیکھتا تھا سلام میں بولتا میرا سلام ہونے سے پہلے اس کا سلام کب ہو گیا، کب چلا گیا، یہ کب گاڑی سٹارٹ کر دیا۔ اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں ہم لوگ، اب عادت پڑ گئی ہے، عادت ایسی پڑی، سلام پھیرتے ہی نکلنا، فوراً نکلنا۔ ہمارے اندر ایک عادت ہے، ہم دعا نہیں کرتے نا، اسے بدعت سمجھتے ہیں، ہے بھی وہ۔ اب اس لیے نکلنے کی چکر میں اذکار بھی نہیں پڑھتے، سنتیں بھی نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی، جب یہ صحابی نے پوچھا، غلط مفہوم اللہ کے لیے حدیث کا مت سمجھو، اللہ کے لیے مت سمجھو۔ اس وقت سوچ کے دیکھو، حج ہی فرض نہیں تھا، بیسک اسلام تھا۔ کیا تھا؟ بیسک اسلام تھا، کوئی احکامات زیادہ فرض نہیں ہوئے تھے، اس لیے نبی نے ان کو بیسک سمجھایا۔ اس کے بعد چیزیں فرض ہوئیں، اس کے بعد سنتوں کا اہتمام ہوا۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں۔ ہاں، بات سنت کی آ رہی، تھوڑی بات بول کے آج جلدی ختم کر لیتا ہوں، اس لیے کہ دوبارہ 7 بجے ہمیں انشاءاللہ نماز پڑھنی بھی ہے۔ سنتوں کی بات آ رہی ہے، صبح کی 2 رکعت سنت جو فرض سے پہلے پڑھنا ہے، اور وتر کی نماز، یہ واجب ہے، سنت ہے یا فرض ہے؟
جی مفتیان اکرام کا جواب آ رہا ہے ماشاءاللہ. سنت، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. آمین بولو جی. کل تھوڑا ناراض ہوا، آج دعا دے رہا ہوں تو آمین تو بولو الحمدللہ. جی اور ایک تعجب کی بات اور لطیفے کی بات میں شیخ سے ڈسکس بھی کیا، عبدالعظیم صاحب سے. جو شخص اٹھ کر گئے تھے پتہ چلا وہ عربی ہیں. 3-4 لوگ آ کر مجھے بولے بھی وہ عربی ہیں اور ان کو اردو آتی بھی نہیں ہے. تو جن کو ملنا چاہیے تھا وہ درس ان کو ملا ہی نہیں، اور جو بیٹھے ہوئے تھے سارا درس ان کو ملا ہے. وہ جی تعجب کی بات ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اور شاید وہ عربی سن کے اٹھ کے جاتے ہوں گے، عربی کے جو حدیث ہے شاید اتنا وہ سن کے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی نفع پہنچائے، اللہ ہمیں بھی نفع پہنچائے. کیا ہے یہ سنت؟ 2 رکعت سنت اور جو وتر کی نماز ہے اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے. آپ دیکھو تمام سنتوں میں 2 یہ ہیں، صبح کی 2 رکعت سنت اور جو وتر کی نماز ہے. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا، سفر میں بھی نہیں چھوڑا، حضر میں بھی نہیں چھوڑا. ایک بار ایسا ہوا آپ سفر میں جا رہے تھے، حضرت بلال سے آپ نے کہا ہم سو رہے ہیں، آپ جاگتے رہنا، آپ برابر صبح کی نماز کے لیے ہمیں جگانا. تو حضرت بلال بھی سو گئے. سب سے پہلے آنکھ نبی کی کھلی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی آ گئی تھی، نماز کا وقت جا چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا بلال کیا بھائی؟ کہا جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دی. کیا جملہ ہے دیکھو، جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. ایک کام کیا نبی نے، وہ جگہ خالی کیا. یہ جگہ سے چلو، یہاں ہماری فجر چھوٹی ہے، یہاں ہماری فجر چھوٹی ہے. آگے گئے، پہلے سنت پڑھے پھر فرض پڑھے. تب بھی آپ پہلے سنت پڑھے بعد میں. مگر یہ کتنا بھی اہتمام کر لو یہ جو ہے سنت ہی ہے. یہ اس کا مقام سنت سے زیادہ نہیں ہے. مؤکدہ بول سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جس پہ نبی نے تاکید کی، نبی نے اہتمام کیا، نبی نے کبھی نہیں چھوڑا. مگر یہ فرض کے برابر نہیں. یہ کیوں بول رہا ہوں میں؟ کئی مسجدیں ایسی ہیں، سینکڑوں مسجدیں ایسی ہیں امام صاحب فرض میں کھڑ گئے ہیں اور پیچھے آ کر ہمارے بھائی جو ہے یہ سنت پڑھتے ہیں، جبکہ صاف حدیث ہے، صاف کلیئر حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب اقامت ہو جائے سوائے فرض نماز کے جو جس کے لیے اقامت دی گئی ہے کوئی نماز نہیں پڑھنا. کیوں پڑھتے ہیں؟ اور تماشا یہ ہے امام صاحب سلام پھیرنے والے ہیں، تشہد پھر بھی آ کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی فرض چھوڑ کے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ ایک حدیث پر آج کا درس یعنی ہم نے شروع کر لیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. سمجھ لیجئے آج کا درس ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سی دعا؟ پورے بچے ریڈی بیٹھے ہیں، چھوڑیں گے نہیں یہ. جی ہاں، میں نے غلطی سے ایک اعلان کر دیا تھا، قبرستان کی دعا کون سنائے گا میں سب کو انعام دوں گا. 3 دن سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گھر کا ایڈریس ملا نہیں ورنہ وہاں آ جاتے. جی ابھی میں درس ختم کر کے جا کے واپس آئیں گے، سوچ رہا ہوں دعا. جی ہاں بولو بیٹے، آ جاؤ. الحمدللہ ماشاء اللہ بولو. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. صحیح بالکل ایک بھی غلطی کیے بغیر دعا سنائے قبرستان کی. چاہتا ہوں مائک میں سناؤ، بڑے مشکل سے ملتا مائک یہ. جی ہاں بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کا انعام گھٹ ہو گیا الحمدللہ. اب بیٹھ جائیے انشاءاللہ. آپ کو میں اور ایک بار سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صلاۃ الاستسقاء پہلے پڑھ لیں گے، وہ دعا بھی مانگ لیں گے کل انشاءاللہ، پرسوں بروز ہفتہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.